میری ان باتوں پر ذرا غور کرو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ان باتوں کو سنو۔ کوئی موبائل پر میسج آ جائے، کوئی گھر پر لیٹر آ جائے، ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہمارے لیے میسج کیا آیا ہے۔ کوئی بھی لیٹر ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اسے پڑھنا نہیں آتا، وہ دوسروں کے پاس جا کر معلوم کرواتا ہے کہ یہ کیا میسج آیا ہے میرے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں، مگر جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے لیے ساری کائنات کو بنایا، سارا سسٹم ہمارے لیے کام کرے، اور ہم ہیں کہ وہ مالک کا جو پیغام ہم تک آیا ہے، ہم نے آج تک اس میں تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اتنی بڑی بے وفائی، کیا پانا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم یہاں مہمان ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور ہمارے پیچھے ایک پیغام بھیجا گیا ہے جسے ہم جانیں گے، پہچانیں گے، اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے، یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ میری ان باتوں کو ذرا غور کرو، ذرا سمجھو۔ اللہ کے پیغام کو ہم نے کتنی بار پڑھا ہے، کتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا یہ صرف علماء کا کام ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ آج تو اتنی سہولت ہو چکی ہے، کم از کم میرا یہ یقین ہے، کوئی بھی شخص اپنے موبائل پر سورہ بقرہ اگر ترجمے کے ساتھ لوڈ کر لے، تنہائی میں ایک سو ہو کر توجہ کے ساتھ اگر سورہ بقرہ سن لے، میرا یہ یقین ہے کہ وہ انسان کے دل میں بھی ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے قانونوں کو جاننا ہے، اللہ کے قانونوں کو پہچاننا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ سمجھو اے مسلمانوں، جہاں تک ہم اپنے رب کے پیغام کو پیچھے ڈال کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہم نقصان اٹھائیں گے۔ یہی حقیقت ہے۔ رب کے پیغام کو، رب کے خط کو، رب کے میسج کو جاننے کی کوشش کرو۔ جانو، اس سے پہلے کہ کہیں وہ حکم آ جائے جس کے بعد ہم کچھ کرنا چاہیں لیکن کر نہ پائیں، کچھ ہماری سمجھ میں آئے اس وقت جب ہم خبر کو چلے جائیں، فائدہ کیا ہوگا؟ ہے واپس آنے کا کوئی راستہ؟ کوئی آیا ہے آج تک واپس جو اپنی غلطیوں کو سدھار کر، جو اپنی بیتی ہوئی زندگی میں جو کچھ ہم نے اللہ کے قانونوں کو توڑا ہے، کیا ہم اسے سدھار سکتے ہیں؟ موت سے پہلے کم از کم ہمیں توبہ کی توفیق بھی مل جائے، موت کے وقت کلمہ اگر ہماری زبان پر جاری ہو جائے، تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ کیا ایسا ہوگا؟ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو تم نے دیکھا ہے کہ موت کے وقت میں زبان پر کلمہ آیا ہے؟ بہت کم ہے۔ سمجھو میرے بھائیوں، کچھ نہیں آئے گا ساتھ، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ جس مالک نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کے قانونوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، پہچاننے کی کوشش کریں گے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا عمل کریں گے۔ پورا تو ہم سے نہیں ہو سکتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا، ذمہ داری نہیں دی۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اپنی حیثیت کے موافق جس نے جو کمایا ہوگا وہ اس کے ساتھ رہے گا، خبر میں بھی حشر میں بھی۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے قانونوں کو جانو، اللہ کے قانونوں کو پہچانو، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ جب اللہ کے قانونوں کا علم ہمیں آئے گا، ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچائیں گے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دہکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا کیا ہم نے؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دی؟ کیا سمجھایا ہم نے؟ خود ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو ہم بچوں کو کیا سمجھائیں گے؟ خود ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو ہم اپنے بچوں کو کیسے پہچان کرائیں گے؟ بدعت و خرافات میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں
آج حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کسی ایک رہبر کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کم از کم اپنے آپ پر ایک ذمہ داری لو کہ ہم اللہ کے قانونوں کو جانیں گے، ہم اللہ کے قانونوں کو پہچانیں گے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کی طاقت بڑی، اس کی قدرت بڑی ہے، وہ جب چاہے ہمیں پکڑ کر خبر کے حوالے کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، کہیں نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں چھپ سکتے۔ اللہ نے کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان۔ اگر تم میں یہ استطاعت ہے، طاقت ہے کہ اللہ کے حساب و کتاب سے، اس کی پکڑ سے بچ سکتے ہو تو نکل جاؤ زمین اور آسمان چھوڑ کر۔ اگر تم میں استطاعت ہے تو پھر فرماتا ہے لا تنفذوا، کہاں بھاگو گے؟ فانفذوا، لا تنفذوا، کہاں بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتے، کیونکہ ساری سلطنت اسی کی ہے، ساری ملکیت اسی کی ہے، اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ بہتر ہے ہم سرنڈر ہو جائیں، بہتر ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، بہتر ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کی خطاؤں پر توبہ کریں، استغفار کریں۔ بچی ہوئی زندگی کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کون کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اگر کچھ ایام بچے ہیں، سال بچے ہیں ہمارے، تو وہی جانتا ہے۔ اب بچی ہوئی زندگی میں ہمیں زندگی گزارنا ہے تو اس سے مدد مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری طرف آ چکے ہیں یا اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، جن سے تو راضی ہوا، خوش ہوا۔ اگر ہم بچی ہوئی زندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، دعاؤں کو کریں گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گا، ورنہ وہاں جانے کے بعد پچھتانے سے، بلبلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانونوں کو جانو، اللہ کے قانونوں کو پہچانو، تاکہ ہم، ہمارے اہل و عیال دہتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو موت تک مستقیم ہو، قائم ہو، ایسا یقین عطا فرمائے، طوفان آئے، آندھی آئے، لیکن ہمارا یقین ڈگمگائے نہیں، ایسا یقین مانگو اللہ سے۔ اے اللہ تیرے ہونے کا یقین عطا فرما، تجھ سے ہونے کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کے وقت میں ہماری زبان پر کلمہ جاری ہو، ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔